آج کے سبق میں ہم لوگ دعائے معصورہ سیکھیں گے تجوید کے ساتھ میں، کیونکہ اس کے اندر لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ لام کو موٹا پڑھنا ہے اللہم، لام کو باریک پڑھنا ہے اللہم۔ دونوں کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے ہمیں۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے ظا کو پیش کے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ پیش کے ساتھ کس طرح پڑھا جائے گا؟ انی ظلمت، لیکن ظا پر تو زبر ہے، تو زبر کے ساتھ کس طرح پڑھیں گے ہم؟ انی ظلمت۔ ایک چیز کا یہاں پر ہمیں اور دھیان رکھنا ہے، ظا ادا ہونا چاہیے، یہاں پر زا ادا نہیں ہونا چاہیے۔ زا کے ساتھ انی ظلمت، ظا کے ساتھ انی ظلمت۔ تا کو بھی بہت سارے لوگ کھینچ کر پڑھتے ہیں، جبکہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا چاہیے بغیر کھینچے۔ تو کیسے پڑھیں گے ہم تا کو بغیر کھینچے؟ ظلمت نفسی، تا کو کھینچ کر پڑھنا ہے ظلمت نفسی۔ زبر زیر پیش کو کھینچ کر کے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب زبر کے بعد میں الف ہو تو زبر کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے یہاں تا پر زبر ہے اور اس کے فوراً بعد میں الف آ گیا ہے تو تا کو ہم کھینچیں گے، لیکن با پر صرف زبر ہے اور اس کے بعد میں الف نہیں ہے تو با کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ یعنی زبر والے حرف کے بعد میں الف آتا ہے تبھی کھینچیں گے، ورنہ نہیں کھینچیں گے زبر والے حرف کو۔ زیر کے بعد میں یا ساکن آئے گا تو زیر والے حرف کو کھینچیں گے۔ جیسے یہاں سین پر زیر ہے اور اس کے فوراً بعد میں یا ساکن آ گیا ہے تو اس کو ہمیں کھینچنا ہے، لیکن زیر والے حرف کے بعد میں یا ساکن نہیں آئے گا، جیسے یہاں پر حمزہ پر نہیں ہے تو حمزہ کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ اسی طرح پیش والے حرف کے بعد میں واو ساکن آتا ہے تو پیش والے حرف کو کھینچیں گے۔ جیسے یہاں نون پر پیش ہے اور پیش والے حرف کے بعد میں واو ساکن آ گیا ہے اس کے فوراً بعد میں، تو اس کو ہمیں کھینچنا ہے۔ ہا پر بھی پیش ہے لیکن پیش کے فوراً بعد میں واو ساکن نہیں آیا ہے تو ہا کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ پیش کو کھینچنے کے لیے اس کے بعد میں واو ساکن ہونا ضروری ہے۔ کھینچیں گے کتنا؟ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کسی حرف پر کھڑا زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش آتا ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیسے کھڑا زبر آیا ہے یہاں لام پر تو لام کو ایک الف کھینچیں گے۔ اس ہا پر الٹا پیش آیا ہے تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس ہا پر کھڑا زیر آیا ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم پر اخفا کا قاعدہ ہے، اس لیے کہ میم پر آ گئی ہے تنوین دو زبر والی اور اس کے فوراً بعد میں کاف آ گیا ہے حروف اخفا میں سے، تو میم کو اخفا کے ساتھ میں کس طرح پڑھیں گے؟ ظلما کثیرا۔ بغیر اخفا کے پڑھنا ہے میم کو ظلما کثیرا۔ نماز اور قرآن کو صحیح معنی میں سیکھنا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔